خواتین حضرات، ہم آج جو ہماری محفل ہے، جو ہماری نشست ہے، اس کا موضوع ہے حضرت امیر خسرو، کیونکہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ایک البتہ اتنا ضرور ہے، آج کی نشست میں تھوڑی سی تبدیلی میں نے اس لیے کی ہے لوگوں کی، کہ میں کچھ بات امیر خسرو کے بارے میں ایک اجمالی جائزہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتا کہ میں سب سے پہلے میں ہی اس کو پیش کر دوں، اس کے بعد جو باقی لوگ جس ترتیب سے آئے ہیں اس ترتیب سے میں ان کو دعوت خطاب دوں گا۔ تو آج ہماری جو محفل کے صدر ہیں وہ جناب شیخ اعجاز صاحب ہیں۔ تو شیخ صاحب، آپ کی اجازت سے میں اپنے تھوڑا سا آپ کو چند منٹ دوں گا اور اپنے کچھ گزارشات پیش کروں گا امیر خسرو کے بارے میں۔ بالکل، اجازت شروع کیجیے۔ تو امیر خسرو بہت بڑا نام ہے ہماری تاریخ کا، ہمارے اردو زبان کا، ادب کا۔ ان کی پیدائش 1325 کی ہے، پٹیالی ایک جگہ ہے آگرہ کے قریب، وہاں ان کی پیدائش ہے۔ اور ان کا اصل نام ابو الحسن تھا، لقب یمین الدولہ تھا۔ کچھ ویب سائٹس پہ الٹا لکھا ہوا ہے کہ نام یمین الدولہ تھا اور لقب ابو الحسن تھا۔ ویسے ابو الحسن مجھے کنیت لگتی ہے، لیکن واللہ عالم۔ تو ان کا نام جو بنتا ہے وہ ابو الحسن یمین الدولہ امیر خسرو بنتا ہے، کیوں امیر خسرو ہی کے نام سے یہ زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ایران میں یا غیر ہندوستان میں یا جو غیر بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو امیر خسرو دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس طرح اقبال لاہوری ہیں تو اس طرح امیر خسرو دہلوی کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، خالی امیر خسرو نہیں کہتے۔ تو باہر یہ ان کے نام کا سلسلہ ہے۔ ان کے جو نسلاً یہ ازبک تھے، یا جو اب ازبکستان میں ہے، پہلے تو وہ سب خراسان میں شامل ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ ان کے والد صاحب جو تھے یہ چنگیز خان کی فوج سے وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، پہلے افغانستان آئے، پھر انڈیا آ گئے، اور وہاں پہ جنہوں نے شادی کی تو وہ راجپوت خاندان میں تھی، اور ان کے نانا سلطان غیاث الدین بلبن کے بلبن غلط، بلبل میں غلط دیا، بلبن ہے یہ، غیاث الدین بلبن کے وزیر تھے، جو کہ سلطان دلی کے سلطان تھے اس وقت۔ لیکن یہ 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور پھر دہلی میں ہی بنیادی طور پہ سکونت اختیار کی، وہ کہ یہ ملتان میں بھی رہے اور یہ اودھ سے بھی وابستہ رہے، کہ بالعموم یہ دہلی میں زیادہ رہے۔ اور 8 بادشاہوں کے زمانے دیکھے سب یہ جو ہے یہ ابھی مغل نہیں آئے ہیں، شیر سسوری نہیں آیا ہے، یہ سب ان سے پہلے کے خاندان غلامہ، خلجی اور تغلق جو جتنے بادشاہ تھے، 8 بادشاہوں کے زمانے دیکھے انہوں نے۔ اور یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، میں نے یہاں ڈیٹس میں نے غلط کر دی ہیں، یہاں 1300 ہونا چاہیے کچھ، تو اس میں دہلی میں نظام الدین اولیاء کے مزار میں مدفون ہے یہ۔ اچھا، یہ جو ہے شاعر بھی تھے، موسیقار بھی تھے، موجد بھی تھے اور صوفی بھی۔ تو ہم ان مختلف حوالوں سے ان کو جانتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں۔ زیادہ تر ہم ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو اور ہندی کے یہ پہلے شاعر تھے۔ ان کو طوطی ہند کا خطاب بھی ملا، یہ کئی زبانوں کا ماہر تھے، یہ فارسی، عربی اور ہندوستان کی مقامی زبانوں سے بہت اچھی طرح آشنا تھے، ان کو بڑا خوبصورتی سے استعمال کیا مشاعری میں۔ انہوں نے ریختہ کی بنیاد رکھی، یعنی فارسی اور مقامی زبانوں کے آمیزش سے سیکھ گئے۔ اس کے بعد اسی نے اردو زبان کا بھی رنگ اختیار کر لیا۔ جو مختلف اصناف میں انہوں نے شعر کہے، وہ غزل، دوہے، مثنوی، قصیدہ اور گیت اور پہلیاں ان کی اشعار میں آپ کو ملتی ہیں۔ اور یہ جن کو شادی بیاہ کے گیت لکھے وہ آج بھی بہت مقبول ہیں۔ قوالی کی ایجاد بھی انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ ستار اور طبلہ بھی انہی کا ہے، کی ایجاد ہے۔ ستار سے پہلے بھی 1 تار کے 2 تار کے اس طرح کی ان کے موسیقی کے آلات تھے، لیکن جو سہ تار یعنی 3 تاروں والا جو تھا ایک آلہ انہوں نے ایجاد کیا، اور پھر اس کی سنگت ستار و طبلے کی اس کی بھی موجود یہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیقی میں خیال اور ترانے کی بھی ایجاد انہوں نے ہی کی تھی۔ تو یہ ایک مختصر سا ایک اجمالی جائزہ تھا امیر خسرو کے بارے میں۔ اس کے بعد اب میں گزارش کروں گا محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ تلمیذ بنی۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے مجھے تو بولنے میں کافی جدوجہد کرنا پڑے گی، تو میں آج پاس کرتی ہوں اور کسی اور کو آپ
میں اپنا ٹائم کسی اور کو دیتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے, تو پھر میں محترمہ فخرالنساء صاحبہ آپ سے گزارش کروں گا, ہم سننا چاہیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں امیر خسرو کے بارے میں. محترمہ فخرالنساء ہم بات پہ لوٹ کر آئیں گے ان کے پاس. تو ہمارے پاس صوفیہ ضمیر صاحبہ. جی السلام علیکم. بالکل میں کچھ بات ضرور کرنا چاہوں گی امیر خسرو کے بارے میں. تو کہنا یہی ہے کہ امیر خسرو کے بارے میں جب پڑھا جائے تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شخص میں کتنے ہنر, کتنی مہارتیں, کتنا فن ہو سکتا ہے. ایک شخص کی شخصیت کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں. تاریخ انسانی میں کئی ایسے نام گزرے ہیں جہاں ایک انسان اپنی ذات میں پورا ایک عہد تھا. سائنس کی دنیا میں ایسے نام ہیں, ادب کی دنیا میں ایسے نام ہیں. امیر خسرو بھی ایسا ہی ایک نام ہے جو نہ صرف مروج علوم کا خزانہ تھے بلکہ نئے علوم کی موجد اور تخلیق کار بھی تھے. اور ان کا نام اردو ادب کے ان ابتدائی ناموں میں سے ہے جب اردو کا بھی نام نہیں تھا. انہیں اردو شاعری کا, اردو ادب کا ہم پیش رو یا پریکرسر کہہ سکتے ہیں. رجحان ساز شخصیت جسے ہم ٹرینڈ سیٹر کہتے ہیں وہ تھے. ان کے ذمہ کئی اختراعات ہیں جن کا بھی اجمالی جائزے میں ذکر ہوا. انہوں نے کسی کا اتباع نہیں کیا کیونکہ اتباع کرنے کو کوئی تھا ہی نہیں. انہوں نے اپنی تمام راہیں خود بنائیں. اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ اردو کے پہلے شاعر تھے یا نہیں. اس کا تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ زبان کوئی سائنس کی ایجاد تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی یوریکا مومنٹ ہوتا ہے کہ یہ اس لمحے وہ ایجاد یا دریافت ہو گئی. اور زبان کا ارتقاء ظاہر ہے برسوں میں, صدیوں میں ہوتا ہے. اردو زبان بھی عربی اور فارسی کے امتزاج یعنی ریختہ اور ہندوی زبان کی شکل میں بر صغیر میں صدیوں سے موجود تھی. صدیوں سے نہیں تو کئی سالوں سے موجود تھی. لیکن آج یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی ہندی شاعری کو اردو, عربی اور فارسی کے بحور اور اوزان سے روشناس کرایا. اور یوں اردو شاعری کی موجودہ جو شکل ہے اس میں اس کا ان کو مخترع یا موجد کہا جا سکتا ہے. تو امیر خسرو محض ایک شاعر اور موسیقار کا نام نہیں بلکہ ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی علم و فن کی ایک اہم قدر کی علامت ہے. تو کیا نہیں تھے وہ؟ صوفی, شاعر, درویش, موسیقار, انسان دوست, مفکر, محقق, تاریخ کو وطن پرست, عالم اور بہت کچھ. اب ان کے عہد کو دیکھیے, کس عہد میں پیدا ہوئے تھے کہ جب چنگیز خان اور منگولوں اور تاتاریوں اور بادشاہوں اور شہزادوں کا دور تھا تو انہیں بھی بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا, جیسا کہ بھی ان کی مختصر سوانح حیات میں بتایا گیا ہے. گزر بسر اور سرپرستی حاصل کرنے کے لیے شاہوں اور شہزادوں کے درباروں کا رخ کرنا پڑا. ہر وقت یہ دھڑکا تھا کہ کب شہزادے کے ماتوب نہ ہو جائیں. ہر وقت بادشاہ کو خوش رکھنے کی فکر رہتی تھی. انتہائی درجے کی تعیش پسندی دیکھی, صفاقی کو بھی برداشت کرنا پڑا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ مووی دیکھی ہے کہ نہیں, پدماوت, جو 2-3 سال پہلے آئی تھی. اس میں یہ تھا اپنا رنویر سنگھ اور دیپیکا پاڈوکون. تو بڑی مشہور مووی ہوئی تھی سنجے لیلا بھنسالی کی. تو وہ علاؤدین خلجی کے بارے میں تھی. اس کی صفاقی کو بڑا دکھایا گیا تھا بولڈلی. تو اس میں بھی امیر خسرو کو ان کا درباری شاعر کے طور کے اوپر دکھایا گیا تھا. اور یقیناً امیر خسرو نے علاؤدین خلجی کے دربار میں کام کیا ہے. اور اس کے بعد ایون قلی قطب الدین شاہ کے دربار میں کام کیا جو کہ انتہائی عیاش بادشاہ تھا, اور اس کے بھی انہیں مجبوراً قصیدے لکھنے پڑے ہیں. تو انہوں نے اپنی فطرت کے خلاف یہ قصائد بھی لکھے, خاندان کے عروج و زوال کی کہانیاں بھی لکھی. لیکن اس کے باوجود خسرو نے اپنا معیار سخن قائم رکھا اور تخلیق کو اپنا نصب العین بنایا, اور علم و ادب اور تہذیب کو وہ سرمایہ دیا جس کے لیے اہل ہندوستان ان کے ہمیشہ مقروض رہیں گے. اب میں ان کا سوانح خاکہ بھی لکھ سکتی تھی, ان کی شاعری کے محاسن پہ بھی بات کر سکتی تھی کہ کس طرح انہوں نے غزل گوئی میں اختراعات کی. یہ جو تلمی کی صنعت کا پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, تو یہ ملمہ سے آیا ہے لفظ, کہ جس طرح عربی میں ہندی کا ملمہ چڑھا دیا ہو, تو وہ ایک مصرع ایک زبان میں اور دوسری زبان میں ہوتا ہے. تو اس کی بہترین مثال ان کی غزل زحال مسکین ہے. ان کی اختراعات اور ایجادات پہ بھی بات ہو سکتی تھی. ہمارے تہذیبی ورثے کے کئی جز امیر خسرو کے مرہون منت ہیں اور ان کی اجتہادی صلاحیتوں کا نمونہ ہیں. اس میں خیال ہے, قوالی ہے, راگ و راگنیاں ہیں, طبلہ, ستار, ڈھولک وغیرہ سب کا ذکر پہلے ہی ہوا ہے. ایک مضمون ان کی بادشاہوں کے درباروں سے وابستگی اور ان کے شاہوں اور شہزادوں سے تقرب کے بارے میں لکھا جا سکتا تھا. ایک مضمون صرف اس بارے میں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی ثقافت, تمدن, زبان, تہذیب پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں. میرا جی کی طرح وہ بھی نگر نگر پھرے تھے
اور اس سیاحت نے انہیں سرزمین ہند کے ہر پہلو کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا تھا، اور وہ یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج، تہوار، پہناوے، رہن سہن، دکھ سکھ، عادت و اتوار، پھولوں پھلوں، سب پر انہوں نے لکھا ہے اور بہت بڑی مؤثر تصویر کشی کی ہے۔ ایک مضمون ان کی بحیثیت قصیدہ گو، داستان گو اور مورخ کے طور پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں نے امیر خسرو کی شاعری زیادہ نہیں پڑھی۔ دقیق فارسی میں لکھی ہوئی یہ شاعری میرے علم کے احاطے میں نہیں آتی۔ مثنوی اور قصیدے سے مجھے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، قوالی اور راگ راگنیوں کا بھی ذوق نہیں ہے۔ صوفیانہ شاعری کو میں اسمال ڈوزز میں لیتی ہوں۔ تو میرا مضمون امیر خسرو کے بارے میں میرا تاثر ہے کہ بچپن میں بڑے ہوتے ہوئے امیر خسرو کا نام جب آتا تھا تو ذہن میں کیا آتا تھا؟ تو امیر خسرو کا نام آتے ہی میرے ذہن میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ان کی آفاقی غزل ہے زحال مسکین، جس کے بارے میں کنٹروورسی ہے کہ یہ ان کی غزل ہے بھی کہ نہیں، لیکن محمد حسین آزاد نے آب حیات میں سے ان کی غزل کہا ہے، اور پھر کئی اور محققین نے ان کی ہی غزل ثابت کیا ہے، تو میں بھی یہی مانوں گی تذبذب کے ساتھ، مگر یہ ان کی ہی غزل کہوں گی۔ پھر اس کے بعد ان کے جو 2 سخنے، ان کی جو بجھارتیں، ان کی جو پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ وی گرو اپ آن دوز۔ وہ ہماری اردو ادب میں تو چھوڑیں، ہمارے کلچر میں اتنی جو تھی وہ پہیلیوں کا ایسا رواج نہیں تھا، اور جب وہ پہیلیوں کی بات ہوتی تھی تو امیر خسرو کی ہی پہیلیوں سے ابتدا ہوتی تھی بات۔ اور آخر میں ان کے لکھے ہوئے لازوالگیز ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ کسی بھی لڑکی کی بدائی اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک وہ کاہے کو بیاہی بدیس نہ گایا جائے، اور سب لڑکیوں کے دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ کھوٹے کی گئیاں ہیں، کیونکہ امیر خسرو نے کہا تھا۔ تو یہ شروع سے یہ ایک بات جو تھی، یہ امیر خسرو کے حوالے سے ہمیشہ وہ کھوٹے کی گئیاں یاد آتا تھا۔ تو یہ میرے 3 تاثرات امیر خسرو کے بارے میں ہیں جن پہ میں مختصر بات کروں گی، تو جب میرا وقت ختم ہو جائے تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ تو خسرو کی مشہور غزل زحال مسکین، مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، اس کا ایک مصرع فارسی میں، دوسرا عربی میں ہے۔ اس کو صنعت تلمی کی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جس کی جڑ ہے ملمہ۔ اس غزل کی شہرت محمد حسین آزاد کی آب حیات سے ہوئی، جہاں اس کے 5 شعر درج ہیں۔ کچھ محقق اس غزل کو خسرو کا نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے کہ کچھ مصروں کی زبان کی صفائی اور چستی خسرو کے معیار کی نہیں ہے، لیکن بعد میں نقل کرنے والوں نے انہیں خسرو کا ہی مانا ہے۔ اس کا رنگ بہرحال خسرو کے ریختہ جیسا ہے، اور یہ قدیم کھڑی بولی کا بہت اچھا نمونہ ہے۔ تو اس زحال مسکین کو غلام علی نے گایا ہے، عابدہ پروین نے، صابری برادرز نے، نصرت فتح علی خان نے۔ ہندی فلم غلامی میں اس کی تحریف شدہ شکل گلزار نے لکھی ہے، جو کہ انہوں نے صرف اس کے 2-3 لفظ استعمال کیے ہیں، مگر وہ لگتا ہے ایسے یہ کہ شاید خسرو نے ہی لکھی ہو کبھی۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اس کی سارے جو شعر ہیں دل میں اترتے ہیں اور بہت اچھی گائی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے میں یہ غزل نہیں پڑھوں گی، میں اب بات کرتی ہوں خسرو کی پہیلیوں، کہہ مکرنیوں اور 2 سخنوں کی۔ یہ ایک متنازع موضوع ہے، کیونکہ ان کے بارے میں 2 انتہائی نقطۂ نظر ملتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ خسرو کے معترف ہیں، جن کے لیے صدی 2 صدی کی روایت اور شہرت عام کی سند کافی ہے، اس کی بنا پر وہ ہر زبان زد عام چیز کو معتبر جان لیتے ہیں۔ اس میں محمد حسین آزاد، ڈاکٹر صفدر وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری طرف وہ محتاط محقق ہیں جو تحریری صنعت کی عدم موجودگی میں انہیں نہیں مانتے، کیونکہ یہ چیزیں عام دلچسپی کی ہیں، اس لیے ان میں تحریف اور الحاق کی سب سے زیادہ گنجائش تھی، اور یہ پورا ذخیرہ معتبر ہے۔ ہم ان پہلیوں کو تو فوراً رد کر سکتے ہیں جو خسرو کے زمانے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو خسرو کے زمانے میں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، مثلاً حقہ، چلم، بندوق وغیرہ۔ یہ چلم تمباکو بھی کہتے ہیں بعد میں آیا تھا انگریزوں کے ساتھ۔ وہ پہیلیاں بھی شاید خسرو کی نہیں ہو سکتی جن کی زبان بہت سادہ ہے، کہ ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پہ اوندھا دھرا، چاروں اور وہ تھالی پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خسرو کی نہیں ہے، بہت سمپل ہے، آسمان کے بارے میں ظاہر ہے یہ۔ لیکن چونکہ خسرو کے فارسی کلام میں بھی بعض رباعیاں پہیلیوں کے انداز میں لکھی گئی ہیں، اور بعض ناموں اور تاریخوں کو انہوں نے معمے کی طرح لکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں یہ چیستانی انداز بیاں مرغوب تھا۔ اس لیے جن پہیلیوں کی زبان فرسودہ ہے وہ خسرو کی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر وحید مرزا نے اس پہیلی کو خسرو کا مانا ہے: فارسی بولی آئی نہ، ترکی ڈھونڈی پائی نہ، ہندی بولوں آرسی آئے، خسرو کہے نہ کوئی بتائے۔ تو اس کا جواب آئینہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا اچھا رعایت لفظی کی ہے، اور جسے ہم انگریزی میں پن کہتے ہیں تو یہ اس میں پن پائے جاتے ہیں۔
اسی طرح دو سخنوں کو لیجئے، یہ بصورت موجود ان کی زبان بڑی صاف ہے، تو ان کے بارے میں ہمیشہ یہ ایک وسوسہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں خسرو نے لکھے تھے کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے بعد میں اور لوگوں نے لکھ کے ملا دیا، لیکن شاید ایجاد خسرو کی تھی۔ جو دو سخنے یہ ہوتے ہیں کہ سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا، تلا نہ تھا، انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا، دانا نہ تھا، گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا، گلا نہ تھا۔ تو یہ ان کے دو سخنے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آخری چیز ان کی ہے وہ ان کی کہہ مکرنیاں ہیں۔ تو کہہ مکرنی کسے کہتے ہیں؟ کہہ مکرنی میں دو کردار ہوتے ہیں، ایک متکلم اور دوسرا مخاطب، اور یہ خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں۔ متکلم کی زبان سے جو بات سامنے آتی ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اور مخاطب جب اس کہی ہوئی بات کے نتیجے میں جواب بتاتی ہے تو وہ سامنے والی بات جو ایک دم ذہن میں آ رہی ہوتی ہے وہ معنی ہوتا ہے، لیکن پھر متکلم مکر جاتی ہے اور وہ دوسرا نام لیتی ہے، اور اس کہی ہوئی بات سے مکرنے کا نام امیر خسرو نے کہہ مکرنی رکھا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ ہے، تھوڑا ان میں جسے کہنا چاہیے زومانی پن ہے، ڈبل انٹرانڈرے جو ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ان کے زیادہ غور نہ کریں ان پر تو لیکن جو اس کا وہ پنچ لائن ہوتی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ تو جب آوے تب جل بھر لاوے، تن من کی سب تپت بجھاوے، من کو بھاری تن کو چھوٹا، کیا سکی ساجن نہ سکی لوٹا۔ تو یہ ان کو ہر چیز جو پہلی سکی کو وہ ساجن لگتی ہے، کہ یہ تو شاید ساجن کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، لیکن پھر وہ جو چیز نکلتی ہے اس پہ تو سر پٹنے کو دل چاہتا ہے کہ ساجن کو کس سے ملایا ہے۔ چھوٹا موٹا ادھک سہانا، جو دیکھے سو ہو دیوانہ، کبھی باہر کبھی اندر، کیا سکی ساجن نہ سکی بندر۔ میرے خیال ہے ساجن کو اس پہ تو سو کر دینا چاہیے۔ جب وہ آوے تب شادی ہوئے، اس بن دوجا اور نہ کوے، میٹھے لاویں واقع بول، کیا سکی ساجن نہ سکی ڈھول۔ کچھ ساجن ڈھول جیسے لگتے ہیں لیکن یہ کوئی بیچارہ معصوم مظلوم ساجن ہے۔ تو یہ ان کی کہہ مکرنیاں اور پہیلیاں تھیں، اور آخر میں بہت مختصراً ان کے گیتوں کی بات کہ امیر خسرو کے زمانے سے بدائی کا یہ گیت چلا آ رہا ہے کہ بھیا کو دینو بابل محلے دو محلے، ہم کو دیا پردیس، کاہے کو بیاہی بدیس۔ تو یہ اس زمانے سے لڑکیاں اس کو سن کے اپنے آپ کو کھوٹے کی گئی ہی سمجھتی آئی ہیں، بس اب کچھ کچھ سینگ مارنے لگی ہیں۔ اور پھر ان کا چھاپ تلک سب چھین منہ سے نینا ملا کے پاکستان میں سے مہناز نے گایا ہے، اور آج کل نئے میرے خیال پھر عابدہ پروین اور راحت فتح علی نے بھی گایا کوک اسٹوڈیو کے لیے، اور پھر حدیقہ کیانی نے بھی گایا۔ یہ صوفیانہ کلام ہے، اس میں انہوں نے بیچ میں کہا بھی ہے خسرو نظام کے بلبل جاؤں، لیکن اس کے بہت معنی لیے جاتے ہیں کہ یہ کہ کسی نے میری آئیڈینٹی چھین لی ہے مجھ سے آنکھیں ملا کے، تو اس کے بہت معنی لیے جاتے ہیں کہ شاید یہ ہندوؤں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے تھا، یا پھر یہ شاید عاشقانہ ہی ہے۔ تو کسی کو پتہ نہیں اس کے اصل معنی کیا ہے، مجازی معنی بھی ہو سکتے ہیں اور حقیقی بھی۔ اسے بھی 1978 میں بالی ووڈ کی فلم میں تلسی تیرے آنگن کے لیے لتا منگیشکر نے گایا تھا، اور اس کے پہلے مصرے کے بہت معنی لیے جاتے ہیں۔ اور آخری گیت جس کی میں بات کروں گی وہ اماں کو بھیجو بابول، نہیں وہ والا تھا کہ اماں تیرے باوا کو بھیجوری کے ساون آیا۔ تو اس میں وہ ہر طرح کے ایکسکیوز وہ اماں پیش کرتی ہے کہ تیرا باوا بڈھاری اور تیرا بھائی بانکاری۔ تو بڑا دلچسپ گانا ہے، اور اس سے اس زمانے کی تہذیب، تمدن اور اقدار اور عورتوں کی رہائش اور ان کے کیا مسائل تھے ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو بس میں اس پہ اپنا مضمون ختم کرتی ہوں، شکریہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ سفیہ ضمیر صاحبہ۔ فخر بہن اگر آپ تیار ہو تو آپ کی بات سن لیتے ہیں ہم۔ تو اب میں عامر سلمان آپ سے گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور صوفیہ بہن کا بہت خوبصورت تجربہ تھا۔ میرا خیال ہے اب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی جو ٹیلنٹ تھی، وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جو آپ میں ٹیلنٹ تھی اس میں آپ کو چھپایا نہیں آپ نے، اور اس کو آپ نے چاہے وہ اس وقت کے زمانے کے مطابق کتنی بھی سطحی تھی، مگر آپ نے اس کو اسی طرح آگے بڑھایا۔ اور بڑا مشکل ہے امیجن کرنا کہ ہم، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کی زبان ایسے نہ ہوتی اگر امیر خسرو نہ ہوتے،
انہوں نے بڑے دور رس نتائج سوچے، اور جس قسم کے معاشرے کی انہوں نے تخلیق کرنی چاہی، لگتا ہے کہ اس کے بعد وہی معاشرہ ایک فارم کے اندر آگے آیا جس میں کمپوزٹ تھا، مختلف تہذیبوں کا، ایک ایسی زبان تھی جس میں لوگ مل جل کے رہتے تھے، اور جو کامن ان کے اندر ایک عنصر ہے ساری باتوں کے اندر، وہ ہے لو کا۔ تو آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ خون جگر سے، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ تو لگتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں دی تھیں، آپ نے ان کو اسی طرح آگے لوگوں تک پہنچا دیا، اور بالکل بلا کم و کاست۔ اور اس کے علاوہ آیا اس میں نظام الدین اولیاء کا یا صوفیانہ چیزوں کا دخل تھا، یا ان کے ماحول کا کتنا دخل تھا، مگر اتنے نامساعد حالات کے اندر آپ نے جو جو پیغام دیا وہ سینہ بسینہ کئی صدیوں تک قائم رہا، اور جس معاشرے کو سمجھتے تھے یا دیکھنا چاہتے تھے اسی قسم کا معاشرہ ہندوستان میں بالآخر وجود میں آ گیا، اور اس کے بڑی دور تک کئی لوگوں نے اس کو پیرو کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اردو ادب کے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ بابا اردو تھے میر خسرو، تو وہ ایک غلط ان کے متعلق نہیں اوپینین ہوگا۔ تو باقی ہے کہ ان کی کئی چیزیں ہیں، شب جائے کہ منبودم، اور کئی ان کی صوفیانہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل اس طرح چاپ تلک کی بات کی، وہ ایسی ہیں کہ آپ کے ذہن کو 700 سال بعد بھی اسی طرح متاثر کرتی ہیں اگر آپ ان کو دھیان سے پڑھیں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر سلمان صاحب۔ آپ کے بعد میں اب گزارش کروں گا بلیغ الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں صرف سننے کے لیے آیا، بہت معلوماتی آپ کی پریزنٹیشن سسٹر صوفیہ ضمیر کی بھی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ ان کو بابا اردو کیوں کہتے ہیں۔ ایکچولی یہ میرا سوال تھا پہلے کہ ان کی اردو مطلب ادب پہ کیا اثرات پڑے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مختصر طریقے سے سمجھایا۔ مجھے صرف 2 مصرے بس یاد ہیں جس کا صوفیہ بہن نے تذکرہ بھی کیا، اور وہ میرے علم میں تھا شاید کہ آزاد نے اس کو کہا تھا کہ یہ ان کے ہی ہیں، اور وہ بھی اس لیے یاد ہو گئے کہ وہ نصرت فتح علی خان صاحب کا سننے کی وجہ سے، زیال مسکن مگن تغافل دورائے دینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران ندارہ میں اجا نالیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ مجھے تو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو کہ پتہ نہیں اس کو پڑھا بھی صحیح سب پڑھ پا رہا ہوں یا نہیں۔ یہ اردو کیوں ختم ہو گئی، مطلب اتنی خوبصورت اردو کیوں ختم ہو گئی، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ جب بھی میں نصرت فتح علی خان صاحب کی اس کو سنتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے وہ اس کو ساتھ کبھی سننے میں تو سن لیا، لیکن جب اس کو سمجھنا ہے تو نیچے وہ سب ٹائٹل میں جو ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ مطلب 600-700 سال میں ان کی وفات کے بعد یہ اردو ایک دم مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ بہرکیف بہت ہی خوبصورت پروگرام، بہت معلوماتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے مختصر بات کی بلی ہوئی آپ نے بھی۔ سلمان صدیقی صاحب، آپ امیر خسرو کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی حاضرین محفل کو آداب۔ ویسی خاص بات تو میں بھی نہیں کر سکوں گا، افسوس کے طور پہ بہت زیادہ تیاری نہیں کر سکا، موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی جوائن کرنے کا وہ ہو رہا تھا شوق، کیونکہ امیر خسرو ایک بہت بڑا نام، اور کہنا چاہیے کہ the risk of simplification اگر میں کہوں کہ ہم جو گنگا جمنی تہذیب جس کا خاص طور پہ جو حاصل سمجھی جاتی ہے مغل دور کی اور مسلمانوں کی ہندوستان میں، اور جو ایک تہذیب وجود میں آئی، اس کو ایک حد تک امیر خسرو نے بہت کہنا چاہیے بہت جلا بخشی، انہوں نے جسٹ اپنی شاعری کی وجہ سے اور اپنی کلام کی وجہ سے۔ میں اس کے علاوہ ایک طرح سے اس کو سمجھے اس دور سے اس کی شروعات بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی کیونکہ ان کا یہ کلام اور ان کی یہ سب جو جن کے اوپر صوفیہ نے روشنی ڈالی، مختلف جن کہنا چاہیے کسی ایک فارمیٹ میں نہیں بلکہ ہر طرح کے جانراز میں انہوں نے جو چیزیں اب چھوڑی ہیں اس کی وجہ سے، تو گنگا جمنی تہذیب اور ہندوی خاص طور پہ استعمال کرنا، کیونکہ فارسی کلام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندی کو جو ہے وہ پاپولرائز کرنا اور ہندوی کو
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کروں تو وہ یہ کہ قوالی کا جو وہ تحفہ دے گئے، موسیقار خود بھی تھے، اور اپنے ہی کلام کو پھر وہ جو کیا نام تھا ان صاحب کا میں بھول رہا ہوں، جن سے دہلی کے قوال بچوں کا گھرانہ جو کہتے تھے کہ 12 بچے انہوں نے ٹرین کیے امیر خسرو کی گائیڈنس میں، اور وہ قوالی کی وجہ سے سینہ بسینہ، جس طرح عامر بھائی نے کہا، سینہ بسینہ ہمارے پاس ان کا مشہور کلام جو سب جانتے ہیں، یعنی بچپن سے ہم سنتا ہے، وہ ان قوالوں کی دین ہے ایک طرح سے. تو یہ قوال امین ہے امیر خسرو کی کہنا چاہیے کی لینیج کے آف کورس، اور ان کے پیغام کے، کیونکہ یہ سارا پیغام جو ہے وہ امن پہ مبنی ہے، صوفیانہ رنگ ہے اس میں سارا. تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ، بہت ہی بڑا، کہ ان قوال بچوں نے پھر پورے کم سے کم شمالی ہندوستان میں کم سے کم قوال بچوں نے جہاں جہاں یہ لوگ گئے، کیونکہ پورے ہی شمالی ہندوستان میں آباد ہوئے ان کی کئی گھرانے، اب تو کئی پشتیں گزر چکی ہیں، مگر یہ پھر بھی امیر خسرو کو ہی اپنا سر چشمہ مانتے ہیں، اور ایسا ہی ہے. تو اگر باقی وہ کچھ بھی نہ ہوتا امیر خسرو صاحب، لیکن جو انہوں نے قوالی کی فارم میں ہمیں چیز دی دی، طبلہ جو ہے وہ بھی انہی کی ایجاد کہا جاتا ہے. پتہ نہیں وہ کس حد تک صحیح ہے کہ نہیں صحیح، ہو سکتا ہے انہوں نے دو دایاں اور بایاں، دایا اور طبلہ کر کے، طبلہ اور بایاں کر کے انہوں نے اس کو وہ کیا ہو کہ بھائی یہ طبلے کی فارم دے دی، اس سے پہلے بھی پرکشن کے لیے انسٹرومنٹس تو موجود تھے، لیکن یہ دینا، اور پھر قوالی کے طور پہ خاص طور پہ میں تو ان کا بھی بہت ممنون رہوں گا، جس طرح باقی سب لوگ ہیں، کہ قوالی ایک ایسی آرٹ فارم ہے جو کہ واقعی بے مثال ہے دنیا میں، اور اس کو جو ہے جن گھرانوں نے اپنایا اور پھر اس کو نبھایا، اسی وجہ سے جو کلام جو ہم سب اتنی واقفیت رکھتے ہیں، الفاظ سنے نہ سنے پورا پورا کلام یاد ہے، اور کئی دفعہ تو معنی بھی نہیں پتا ہوتے، کیونکہ وہ کبھی کبھی تو آسان ہندوی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ عربی مشکل فارسی میں بھی ہوتا ہے، تو آپ کو معنی دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن ایسا کہنا چاہیے نا، انڈیورنگ، صحیح معنوں میں انڈیورنگ میلوڈیز اور انڈیورنگ کلام، جس کا میسج بھی بالکل پرانا نہیں ہوا، وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں، موسیقی بھی اتنی کانوں کو بھلی لگتی ہے. تو اتنا انڈیورنگ آرٹ کریٹ کرنا ہی میرے خیال سے تو ایک بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، کہ صدیاں گزر جائیں اور آپ کی جو ہے وہ اپیل اسی طرح موجود رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے، تو یہ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی پہ بنیاد ہے اس کی، بالکل آپ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے سارے اصول و قواعد کے پابند ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کو ایسی طرح پیش کرنا کہ عام آدمی جو بالکل نابلد موسیقی سے، وہ بھی اس کو انجوائے کر سکے، کیونکہ اس کے اندر جو کلام بھی پیش کیا جاتا ہے، جو موسیقی اور جو طرز بنی ہوئی ہیں، جو دھنیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو یعنی انٹرنسکلی کہنا چاہیے اپیل کرتے. تو ہر جنریشن میں نئی جنریشن ایک بڑی تعداد ملتی رہتی ہے کہ بھائی یہ ایون دو یہ ہم 500 سال سے وہی کلام وہی سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ اس میں اس قدر معنی ہے اور اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ پرانا نہیں ہو پاتا. تو من کو کتنی مثالیں ہیں اس کی، ان سب کو زبانی یاد ہے، کم سے کم کچھ حصہ تو یاد ہے. من کن تو مالا ضرور پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے. نمی دانم چمنزل بہت مشہور ہے. کاہے کو بیاہی بدیس، یہ تو خیر میرے خیال سے صدیوں تک جو ہے رخصتی کے وقت بجایا گیا ہے اور گایا گیا ہے. تیری میں رے میں تو چرن لاگی، یہ اتنا مشہور نہیں ہے. گھر ناری گواری، یہ کسی بھی کوئی بھی قوالی کی محفل اس کو سنے بغیر تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. خبرم رسید شب، بہت خوبصورت کلام. تو ایسے 10-15 ہیں کم سے کم، جس میں جو ہے میرے خیال سے زحال مسکین مکن تغافل بہت ہی زبردست تھا. اس میں جو زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، مطلب جا کے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے تو واقعی آپ جھوم جاتے ہیں. آج رنگ ہے، اس کے بغیر قوالی کی محفل ختم نہیں ہو سکتی، اور چھاپ تلک کا ذکر پہلے ہوا تھا. تو کاش میں تھوڑی سی تیاری بہتر کر سکتا کم سے کم قوالی ہی کے نسبت، لیکن بس ان کے لیے یہی کہیں گے کہ صرف قوالوں کی اگر صرف یہی ایک دیکھا جائے جو انہوں نے انڈیا کو دیا ہے، گنگا جمنی تہذیب کو دیا، تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے.
اور امید ہے کہ یہ ان کا پیغام امن کا اور یہ کیا کہتے ہیں فرقہ واریت سے اوپر جا کے جو ہے وہ صرف امن کا پیغام اور سب سے محبت کا پیغام یہ چلتا رہے گا اسی طرح قوالوں کی نسبت سے ہمارے پاس اکثر ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا. شکریہ بہت 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 شکریہ سلمان بھائی. سلمان بھائی کے بعد میں ایک بار پھر فخر صاحب بہن سے گزارش کروں اگر کچھ کہنا چاہتی ہوں. فخر صاحب بہن میں اگلی گزارش کروں گا طارق توحید بھائی سے. موضوع ہے ہمارا امیر خسرو. طارق بھائی. جی السلام علیکم حسنی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اس وقت پاکستان میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. تھوڑی سی مصروفیت ہے اس لیے تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن باقی پروگرام میں سن رہا ہوں. کچھ تبصرہ نہیں کر سکوں. شکریہ بہت بہت. چلیے شکریہ طارق بھائی. بہت پاکستان جوائن کیا آپ نے، بہت عزت دی. بہت بہت شکریہ. فخر نساء بہن آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب میں آخر میں شیخ اعجاز صاحب جو ہمارے صدر مجلس بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا ان کے خطاب کے لیے. شیخ اعجاز صاحب. ہاں جی، سب سے پہلے تو میں ذرا آج مایوس ہوا. سب سے پہلے تو تلمیذ صاحبہ ماشاء اللہ ان کے پاس ہر وقت تیار رہتی ہیں اور اہل ادب میں کافی مقام ہے. آج انہوں نے کچھ نہیں سنایا. تو اچھا، اس کے بعد آپ نے بلیغ صاحب کا نام نہیں لیا، کیا موجود ہے نا؟ بولا تھا انہوں نے. بلی صاحب نے بولا تھا، مختصر بات کی تھی انہوں نے. اچھا، وہ انہوں نے بھی کچھ نہیں سنایا. اب یہ دیکھیں نا، اہل علم لوگ اہل دانش ہیں اور ان سے ہم سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. تو بہرحال سب سے جو نمبر 1 ہے یہ اپنے صوفیہ ضمیر صاحبہ. ماشاء اللہ انہوں نے بہت خوب اور کئی چیزوں پہ، کئی ان کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. اچھا، ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب نے بھی تائید کی اس بات کی اور انہوں نے بھی تشنیگی رہی کہ تھوڑا سا وہ کچھ اس پہ سناتے. اب بلیغ صاحب کا میں نے شاید مس کیا کہ انہوں نے نہیں سنا. ماشاء. اس کے بعد آئیے سلمان صدیقی صاحب. اس سے پہلے یہ سلمان صدیقی صاحب تو ماشاء اللہ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے اور تقریباً ہر موضوع پر وہ بغیر تیاری کے آ رہا ہے. اچھا، تو فخر النساء سنانا چاہ رہی ہیں کچھ؟ نہیں. اچھا ابھی یہ توحید صاحب، طارق توحید صاحب کراچی گئے تھے اور مجھے افسوس ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی جاتے وقت. پتہ نہیں کیا کیوں، کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی، شاید انہوں نے فیل بھی کیا ہو. تو بہرحال میں معافی کا خواستگار ہوں ان سے کہ جاتے وقت آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں. اوکے، اتنا یہ وسیع ٹاپک ہے. خسرو صاحب کے اتنے پہلو ہیں، کس پہ آدمی بات کرے. تو بہرحال میں شروع یہ کرتا ہوں کہ 1996 میں مجھے موقع ملا. پہلی دفعہ میں انڈیا گیا تو دلی میں، تو پہلے دن میں 2 دن شاید دلی رکا تھا. تو ایک دن میں امیر خسرو کے مزار پر گیا تھا. یہ ایک احاطے میں جہاں نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو دونوں کا مزار ہے وہاں. تو وقت گزارا میں نے. کچھ ان کے جو کارنامے ہیں یا جو کچھ انہوں نے اردو کو کہہ لیجیے، ادب کو کہہ لیجیے، اس کے لیے انہوں نے بہت خزانے چھوڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. بچپن میں مجھے یاد ہے ان کا کہ یہ مجھے پوری سٹوری اب بھول رہا ہوں کہ کس نے کہا کہاں یہ گاؤں میں گئے تھے یا کیا کہ وہاں کچھ عورتوں نے ان سے فرمائش کی. کسی نے کہا ایک نے کھیر پکائی، ایک نے چرخا، ایک کتا. تو اس کو ان سے فرمائش کی گئی کہ ان چاروں پانچوں چیز جو بھی ہیں ان کو آپ ایک شعر میں بیان فرما دیجیے. تو بخیر ان کا یہ مجھے بچپن سے یاد ہے کہ جی انہوں نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں
امیر خسرو صاحب سنیے گا. کھیر پکائی جب تن سے چرخا دیا جلا، کھیر پکائی جب تن سے چرخا دیا جلا، کتا آیا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. یہ 4 چیزوں کو انہوں نے اس طرح پہنا. تو یہ بچپن سے ابھی تک مجھے یاد ہے. تو اس کے علاوہ ان کے تو دیکھیے ابھی دیکھیے اب ان کے پاس موسیقی لے لیجئے آپ، ان سے ان کا دوہے لے لیجئے، ان کی پہیلیاں لے لیجئے، ان کے جو شادی بیاہ کے گیت لے لیجئے، تو کسی پر بھی آپ دیکھیں کہ ان کو ماشاءاللہ ایسی دستت. اور پھر زبان دانی یہ دیکھیے کہ فارسی کے ماہر، عربی کے ماہر، ترکی بھی ان کو زبان کا، اور ہندی تو تھی ان کے. تو یہ ان زبانوں کو انہوں نے اس طرح یوز کیا، اس طرح استعمال کیا کہ انہوں نے کئی جو فارسی اور اردو کے جو امتزاج ہے، ایک مصرع فارسی ہے، ایک مصرع اردو، تو وہ ایک جو لوگ فارسی جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے ان کے لیے تو ایک بڑا خزانہ، بہت ہی انجوائے کرتے ہوں گے اس بات کو. مجھے تھوڑی بہت آتی ہے فارسی لیکن میں پوری طرح انجوائے نہیں کر سکا. لیکن ان کی سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے وہ مثنوی کے ہیں. اچھا، انہوں نے مثنویاں ہر جتنے بھی بادشاہوں کے زمانے میں آپ رہے تو ان کو کسی معلوم نہیں کس نے ان کو سونے میں تولا گیا تھا، اتنے بادشاہ متاثر ہوئے تھے ان کے کلام سے. تو یہ ان کی تاریخ کا حصہ اور ان کا بہت اونچا مقام ہے اس زمانے کے لحاظ سے بھی، اور آج کل کے دور میں بھی ہم ان سے متاثر ہیں. جو چیزیں وہ کر گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، اس میں چاہے آپ موسیقی لے لیجئے، شاعری لے لیجئے، یا جو انسٹرومنٹس ہیں میوزیکل، اس میں ان کا جو کارنامہ ہے وہ لے لیجئے. تو یہ سب چیزیں ان کی کچھ ایجادات ہیں جو کہ ابھی تک یہ ان کو جو ہے ان کا نام روشن ہے اس معاملے میں. تو کچھ چیزیں میں نے کچھ ایک بند میں سنانا چاہ رہا ہوں، مجھے بہت پسند آیا. یہ ہے اردو میں، ہندی میں ہے لیکن اسے میں اردو ہی کہوں گا کیونکہ بہت ہی سیدھے سادے طریقے سے انہوں نے کہا. یہ پورا بند ہے لیکن میں اس کے ایک بند میں نے لیا ہے. فرماتے ہیں، اپنے پرائے بیری سارے، کیسے پہنچوں دیس تہارے. اب تہارے ہمارے تمہارے ہم کہتے ہیں، تو اپنے پرائے بیری سارے، کیسے پہنچوں دیس تہارے، پاؤں نہ اٹھیں لاج کے مارے، بیٹھی روؤں ندی کنارے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. اب یہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی اتنی مشہور ہے. یہ محمد رفیع نے کسی فلم کے گانے میں اس کو لیا ہے کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی. یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ کلاسیکل موسیقی کہہ لیجئے. یہ کئی گانے آپ کو کلاسیکل ملیں گے، اتنے امپریسو ہیں کہ آدمی واہ واہ کر لیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے جو میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے بہت اچھے اس کے اوپر گانے گائے ہیں، اور ان کے صاحبزادے بھی فوت ہو گئے. انہوں نے بہت اچھے اس پہ، وہ کلاسیکل کے ہی وجہ سے مشہور ہوئے تھے. تو بہرحال یہ چیزیں جو تھیں یہ میں نے اس کے نوٹ کی. اس کے علاوہ ان کے 2 سخنے ایک ایجاد ہے. 2 سخنے وہ بچپن میں ہمارے یہاں ایک نانا جی رہتے تھے، وہ بیچارے کلکتہ سے ریٹائر ہو کے ہمارے پاس ہی رہے تھے. تو ان سے ہم نے اردو سیکھی، وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے. تو وہ ہم سے ایک پہلیاں بجھوایا کرتے تھے. تو 2 سخنے جو ہیں یہ بڑے مشہور ہیں ان سے. انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا. اب یہ اس کا جواب ایک ہونا چاہیے کہ کیا دانا نہ تھا. انار میں دانا نہیں تھا، اور جو وزیر تھا وہ دانا یعنی عقل مند نہیں تھا. دیکھیے، دہی کیوں نہ جمع، نوکر کیوں نہ رکھا، ضامن نہ تھا. اب ضامن جو ہے وہ اس کے دہی میں ہم جمانے کے لیے تھوڑا سا ڈالتے ہیں نا، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جمتا ہے جسے، وہ ضامن.
نوکر کیوں نہ رکھا, اس کا کوئی ضامن نہیں تھا, کسی نے اس کی نہیں دی. سموسا کیوں نہ کھایا, جوتا کیوں نہ پہنا. اب اس میں ایک نمبر آتا ہے تلا نہ تھا. یعنی یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہاں سے چیزوں کو جوڑا ہے. گھر کیوں اندھیارا, فقیر کیوں بڑبڑایا, دیا نہ تھا. اسی طرح گوشت کیوں نہ کھایا, ڈوم کیوں نہ گایا, گلا نہ تھا. پنڈت کیوں نہ نہایا, دھوبن کیوں ماری گئی, دھوتی نہ تھی. کھچڑی کیوں نہ پکائی, کبوتری کیوں نہ اڑائی, یعنی چھڑی نہ تھی. تو یہ انہی کا کارنامہ ہے ایسی چیز. اب یہ چیزیں معدوم ہو گئی ہیں, کہیں نہیں ملتی. کہ نئے ہمارے بہت سے چیزیں جو ہیں اب یہ سمجھ لیں کہ انہی کے دم سے تھیں, انہی کے کلام میں ملتی ہیں چیزیں. اور تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ امیر خسرو کا نام جو ہے یہ ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا. اب تو ہم نے بچپن میں ان کے جو چیزیں ہو سکتا ہے نئی پود اس سے دور ہو گئے یا نہ جانتی ہو, لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس پہ کوشش کریں, اس کو اجاگر کرنے کی ان کے کوشش کریں, تو انشاءاللہ ہماری نئی پود بھی اس سے مستفید ہوگی انشاءاللہ. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فخر النساء صاحبہ تیار ہیں؟ اب وہ پہلے آپ انمیوٹ کر لیجئے, انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. بہرحال اب شیخ صاحب مجھے آپ کے سوال, مجھے آپ نے جو بات کی تھی, مجھے 2-3 سوال ہے میرے پاس. چلے میں بس ختم کرتا ہوں. اب آپ کے سپورٹ ہے مائک, تو رضوان صاحب اب آگے آپ چلائیے. جی شیخ صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سے ابھی پڑھا, ان کے 2 سخنے پڑھے, تو اس میں آپ نے ایک بات پڑھا, دہی کیوں نہ جمع. دہی کیوں نہ جمع, اس کا مطلب ہے دہی وہ لفظ ان الفاظ میں شامل ہوتا ہے جس کی جنس پر بڑی بحث ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. امیر خسرو سے مذکر کہتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, ماشاءاللہ. اچھا, تو کیا ہم پھر اس بحث کو اب لپیٹ دیں, اس کو کہیں گے حتمی طور پہ دہی مذکر ہوتا ہے, دہی جمتی نہیں ہے, دہی جمع جاتا ہے, جمتا ہے. اگر آپ دودھ سے بناتے تو دودھ مذکر ہے تو دہی مذکر ہو گیا. اگر کسی اور چیز سے بنایا جو مؤنث ہو تو پھر اسے مؤنث سمجھیں گے. آئس کریم بھی بنتی ہے, دودھ سے تو آئس کریم بھی بنتی ہے, لسی بھی بنتی ہے, اور کلفی بھی بنتی ہے. کلفی مؤنث ہے. یہ آرگیومنٹ نہیں. اچھا, ایک دوسرا جو انٹرسٹنگ ہے, جو کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ امیر خسرو کا شاید نہ ہو, کیونکہ بہت سی باتیں امیر خسرو سے منسوب ہیں. یہ 2 سخنا آپ نے سنایا جس میں وہ گلا نہ تھا. دیکھیے 2 طرح کے گلا ہوتا ہے. ایک تو گلا یہ ہے گلا, ٹھیک ہے, میرے جو گردن کے اندر کا حصہ گلا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ گوشت گلنے کا ہے. دونوں کا املا مختلف ہے. یہ بات بھی ہے. جو گلا ہے وہ ہے سے ہوتا ہے, اور یہ جو یعنی جسے گایا جاتا ہے, اور جو گوشت کے گلنے کا وہ الف سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہندی اسکرپٹ میں لکھیں گے, دیوناگری میں لکھیں گے, تو ایسے ہی لکھیں گے, بالکل ایک لکھیں گے دیوناگری میں. لیکن اگر اردو میں لکھیں گے آپ یا فارسی میں لکھیں گے تو ان کا املا مختلف ہوگا. لیکن آپ پورا بولیے ذرا, گوشت کیوں نہ کھایا, پہلی کیا ہے, گوشت کیوں نہ کھایا, قمیص دوبارہ بول سکتے ہیں جی, گوشت کیوں نہ کھایا, گانا کیوں نہ گایا, ایسے ہی ہے غالباً. اچھا, گانا کیوں نہ گایا, یہاں ڈوم لکھا ہوا, ڈوم کیوں نہ گایا. ڈوم کیوں نہ گایا, ڈوم گانے کو کہتے ہیں. جی ہاں, گانا ویسے ہم نے بھی سنا. اچھا, باہر دونوں کے اندر جو ہے یہ صرف صوتی قافیہ بن رہا ہے اس کا مطلب, لیکن گلا نہ تھا. مطلب یہ مجھے اس میں شبہ ہوتا ہے, ایک تو زبان اس کی بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے. تو واللہ عالم. ایک اور بھی آپ نے پڑھا تھا جس میں جو کہ املا کے حساب سے انہوں نے ایک کر دیا تھا, مجھے یاد نہیں رہا کون سا تھا, لیکن انہوں نے ایسا کہ املا کا انہوں نے وہاں ڈنڈی ماری ہے یا گھپلا کیا ہے, جو بھی کہہ لیں آپ, یا نئی اختراع کی ہے انہوں نے. تو مجھے اس میں شک ہوتا ہے کہ سب چیزیں جو آج ہے سے لکھا جاتا ہے, دونوں الف سے لکھا جاتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے دانا نہ تھا, اب دانا تو نون ہے ہوتا ہے, لیکن دانا نون الف ہوتا ہے, یہاں بھی غلطی ہے. دانا میں ہے لیکن گلا میں نہیں ہے. گلا تو دونوں الف سے ہی ہوتا ہے. وہ جو ہے سے لکھا جاتا ہے وہ گلا ہے, وہ تو شکایت ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, بہت اچھا کہ آپ نے بتا دیا, درست کہا ہوگا آپ نے. تو دانے کے اندر بھی میرے خیال میں دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں. دانا اور دانا نہیں, دانا جو ہوتا ہے نا انار کا دانا, وہ نون ہے ہوگا, وہ الف نہیں ہوگا.
اور اگر عقل مند ہے تو الف ہوگا، دانا ہوگا، دانا نہیں ہوگا. بہت دانائی والی بات نے بتائی، بہت بہت شکریہ. اچھا ایک سوال میرا رہ گیا سلمان صدیقی سے کرنے کے لیے. سلمان بھائی میرے سوال کا جواب آپ تو ابھی ہیں موجود؟ جواب کی گارنٹی نہیں ہے مگر کیجیے سوال. ہاں جواب آپ سے قوالی کے حوالے سے ہے. دیکھیے جو امیر خسرو کا قوالی ایجاد کی تھی، ٹھیک ہے مان لیا، ستار اور طبلہ بھی کیا تھا، جو کہ آج بھی اس کی سنگت موجود ہے، غزل میں موجود ہے، غزل کی گائکی میں. لیکن ستار جو ہے یہ قوالی سے کیوں اور کب غائب ہوا، اور یہ ہارمونیم کی بدعت کب شروع ہوئی؟ ہارمونیم، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکوں گا، لیکن مجھے تو علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ستار کبھی بھی اس کا حصہ رہا ہو، کیونکہ قوالی کا مزاج ہمیشہ سے بالکل مختلف رہا ہے. تو وہ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے اعتبار سے تو ضرور انہوں نے ستار ایجاد کیا، اس کو مزید اس کی پریزنٹ فارم دی، یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ پریزنٹ فارم دی گئی. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے قوالی میں کبھی بھی ستار کا استعمال نہ تھا. وہ کیونکہ وہ میوزیشین تھے قوالی سے ہٹ کے، اور قوالی تو ویسے بھی ایک لائٹ کلاسیکل کی فارم ہے. تو جہاں تک میری معلومات ہے کہ اگر وہ انہوں نے اس کی ابھی موجودہ ترتیب یا شکل دی بھی، تو وہ کبھی بھی اس کو لائٹ اس انداز میں استعمال نہیں ہوا قوالی کے طرف. اور ہارمونیم کی بدعت زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ جرمنی سے آیا ہے. اور جہاں تک میرے علم میں ہے یہ لیٹ 19th سینچری کی بات ہے. یہ جرمن مشنریز لے کے آئے تھے اپنے ساتھ. جی تو یہ اصل میں وہ جو چرچ پیانو تھا اس کی موبل فارم تھی. چرچ پیانو بالکل مشنریز لے کے آئے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل بالکل. کیونکہ اس کو اسی لیے اس کی آواز کافی بھدی ہے. اور اس پہ جو اپنے زیڈ بخاری صاحب تھے، اور وہ بڑی مخالفت تھی ان کی ہارمونیم کے اس میں، اور وہ ہارمونیم کو بالکل قطعی معقول نہیں سمجھتے تھے. لیکن آج کل جو قوالی سنتے ہیں وہ تو اس کا تو جزو لا ينفک ہے، اسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر ہارمونیم تو ہو ہی نہیں سکتی. ہارمونیم تو ملازمی جزو ہے اس کا، تو والی کا. جی لیکن تو ہمارے پاس جو امیر خسرو کی روایت مل رہی ہے، وہ تو روایت تو بالکل ہی اب چکنا چور ہو چکی ہے. صرف ایک جو کیونکہ جو موسیقی کا اوزار ہے وہ نہیں ہے، جو کہ دیکھیے چکنا چور تو نہیں رضوان صاحب، چکنا چور تو آپ نہیں کہیں گے نا. کلام وہی موجود ہے، وہ طرز وہی موجود ہے. تب کیا کہتے ہیں، قوال پارٹی کی جو فارمیشن ہے وہ وہی موجود ہے، تالی بجانے والے ہم نوا وہ موجود ہے. تو ہاں یہ دلچسپ بات کی آپ نے. پہلے تالی بجانے والے پہلے بھی ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے. اور اس کے دیکھیے مضامین کے حوالے سے بھی اب جیسے غالباً راحت فتح علی خان نے گایا ہے نا، اس میں وہ بڑی مشہور ہے، آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ قوالی. اس میں انہوں نے میر تقی میر اور اقبال کے اشعار کو مکس کر کے، غزل کے اشعار کو مکس کر کے انہوں نے قوالی سنا دی. وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، یہ نصرت فتح علی نے بھی کیا ہے. تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قوالی کی صرف ایجاد کی، تو قوال تو میرے خیال میں وہ تو شعر تو وہ غزل سے یا دوسری جگہ سے بارو کرتے رہے ہیں. اور اب تو قوالی بالکل ڈسکو ہو گئی ہے، اب تو آپ کو اس میں ہر کچھ ملے گا. اب تو وہ پہلے جو بالی ووڈ سے قوالی آئی وہ یہ آئی کہ ایک وہ حسینہ بیٹھی ہیں غرارے میں، اور ایک دوسری طرف وہ بیٹھے ہیں شیروانی میں، ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، فلرٹیشن بھی ہو رہی ہے. تو وہ قوالی کی ایک فارم آئی جو کہ نکاح فلم میں تھی اور ہر فلم میں تھی. قوالی کو ایک الگ ہی چیز بنا دیا. اور پھر اس کے بعد جو فیوژن جو کی وہ نصرت فتح علی نے اور راحت فتح علی نے، تو وہ تو قوالی تو بڑی ڈسکو ہو گئی ہے. ڈسکو تو صوفیہ ڈسکو نہیں کہیں گا میں، کم سے کم ڈسکو کا استعمال نہیں کروں گا. دیکھیے اب اقبال کا کلام قوالی میں پیش کیا جاتا ہے اور بہت بھلا لگتا ہے. آپ قوالی کے انداز میں اس کو بھی سن سکتے ہیں. شکوہ جواب شکوہ بہت لوگوں نے پیش کیا ہے، بہت بھلا نہیں سنی لگتا ہے آپ نے، فلمی قوالیاں نہیں سنی. ہاں نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں جب قوالی میرے ذہن میں ابھی بھی فلمی قوالی نہیں، میں ابھی بھی یہ جو قوال بچے ہیں یہ فرید ایاز ہو گئے، آپ کے سبحان نیازی ہو گئے، جو جن کا بہاؤدین جن کا لینیج چلا رہا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. باقی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم قوالی کو جدت عطا کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے، وہ صابری برادرز تھے جو کہ عطائی تھے، اور وہ عزیز میاں تھے جو کہ عطائی تھے. ان لوگوں نے قوالی کو آج کے دور کے حساب سے پاپولرائز کیا، اس کو تھوڑا ماڈرنائز کیا. کیونکہ ٹھیک ہے اس کی اوریجنل فارم اپنی جگہ، لیکن آپ 500 سال سے ایک ہی چیزیں پڑھتے بھی اگر چلے آ رہے تھے، تو ایٹ سم پوائنٹ تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو نئی جدت اس میں پیدا کرنی پڑے گی. تو اس کا
اس کا کریڈٹ تو خیر ان لوگوں کو جاتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں ہمارے صابری بردرز اور عزیز میاں اور یہ جو قوال تھے ہماری طرف کے. اور سب سے زیادہ نصرت فتح علی کو, جو انہوں نے جو دم مست کلندر مس مس گائی, تو وہ ہم لوگ اس وقت یونیورسٹی میں ہوتے تھے, مطلب اٹ کائنڈ آف ریولیوشن, جسے کہتے ہیں انقلاب آ گیا تھا قوالی میں. بالکل بالکل. نصرت علی خان کا تو خیر بہت بڑا مقام ہے, ان کے والد صاحب بہت اچھے قوال تھے, لیکن اگین ان کے والد صاحب کو لوگ اس لیے نہیں جانتے کیونکہ وہ ذرا روایت سے زیادہ ہٹے نہیں اور وہ وہی چیزیں لگی بندی گاتے رہے. نصرت فتح علی خان نے جو یہ اس میں ایکسپیریمنٹیشن کی تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ پورا ہم نواؤں کے ساتھ نہیں بھی گا رہے لیکن وہی سیم فارمیٹ اور اسی طرح کی ریپیٹیشن اگر آپ فالو کریں تو ایک بہت خوبصورت چیزیں سامنے آئیں گی. اور انہوں نے ویسٹرن میوزک اس میں یوز کی, بہت فیوژن کیا ہے انہوں نے قوالی میں. بالکل. مجھے سامان یہ بتائیے, پر ہارمونیم سے پہلے جو قوالیاں تھیں ان کے اندر کیا موسیقی کے آلات استعمال ہوتے تھے؟ ہاں یہی میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے شروع کی قوالی اپنے امیر خسرو نے, تو وہ اس میں کیا کون سے انسٹرومنٹس استعمال کیے؟ طبلہ تو ہمیشہ سے تھا. طبلہ تو ہاں اچھا طبلہ انہوں نے ایجاد, ٹھیک ہے, پرکشن کی فارم تو ہمیشہ سے تھی. اس کا مطلب پھر ستار ہوگا. مجھے نہیں لگتا ستار تھا, کیونکہ ستار کا مزاج قوالی سے ہم آہنگ نہیں ہے. ہاں ستار جو میرے خیال میں ستار تو ہے جو راگ میں گاتے ہیں یا جو غزل گاتے ہیں کلاسیکل قسم کی, تو اس میں ستار یوز ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے قوالی میں اتنا میوزک ہوتا بھی نہ ہو پہلے, صرف زیادہ تر تالیاں اور طبلہ سے ہی بس بیٹ ایک میں بنائی جاتی ہے, میرا خیال ہے. ٹیمپو تو آپ اس سے بہت اچھی طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں, وہی جو بیٹ ہے اور جو تالی ہم نوا موجود ہے آپ کے پیچھے. چلیے بڑی اچھی گفتگو ہو گئی سلمان بھائی. نہیں یہ رضوان بھائی یہ بات تحقیق طلب ہے کہ امیر خسرو کے وقت میں قوالی بھی تھی یا نہیں تھی, اگر تھی تو کس شکل میں تھی, یہ ایک تحقیق کی موضوع ہے اور اس پر تو میرا خیال ہے ہم لوگ کوئی چیز کو ہم ثابت نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ نہ ہم نے دیکھا نہ جانا نہ سنا. جی وہ کہتے تو یہی ہیں کہ امیر خسرو اس کا موجد تھے, انہوں نے ہی بنائی قوالی کی صنف ایجاد کی انہوں نے. پہلی جو قوالی تھی وہ امیر خسرو کی ہے, صحیح منسوب کرتے ہیں. ہاں لیکن نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کا طریقہ کیا تھا, انداز کیا تھا. نہیں وہ تو کسی کو نہیں پتا. اب یہ جی نہیں میں کہہ رہا ہوں قوالی میں پہلے جو ہے آئی تھنک طبلے کے علاوہ سارنگی ہوتی تھی رضوان صاحب, اور ڈھولک ہوتی تھی. یہ ضروری حصے تھے ہارمونیم سے پہلے. اچھا ڈھولک تو پرکشن کی فارم ہو گئی نا, وہ تو نہیں ڈھولک تو پھر طبلہ, آپ طبلہ نہیں استعمال کریں گے تو ڈھولک استعمال کر لیجیے. تو پرکشن ہو گیا. ہاں کسی اور نال بھی ہے ایک طرح کی, نال بھی ایک پتلی سی ڈھولک ہے, تو میرے خیال سے سارنگی ہی تھی, لیکن جیسا ہم سوچتے تھے ہارمونیم سے پہلے کیا تھا تو وہ سارنگی تھی. ایک اور بات ان کے متعلق کہ انہوں نے موسیقی کی ایجاد کی, کیا جو راگ ہیں 7 راگ ہیں یہ انہی کی ایجاد ہے؟ یہ مجھے علم نہیں, یہ مجھے زیادہ پتہ نہیں راگ وغیرہ کا, لیکن ان سے منسوب ہے کچھ راگنیاں انہوں نے بنائی ہیں. اور راگ اور راگنیوں میں کیا فرق ہے, کیا اس کی وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, کہ میں دیکھ رہا تھا تو ان سے منسوب تو ہے کہ انہوں نے کچھ راگنیاں بھی انہوں نے ایجاد کی ہیں. واللہ عالم بالصواب, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. ہاں جیسا نا 7 راگ ہے نا, سا رے گا ما پا دھا نی, یہی ہے. تو اس کے جوڑ توڑ سے پھر میوزک آگے انہوں نے نکالے ہیں, راگ نکالے ہیں. جی انہوں نے کچھ کیے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن تو کچھ ہے, لیکن شاید ہمارے ساتھ اللہ دیدہ صاحب ہوتے آج تو وہ ہمیں بتا دیتے, ہمارے ماہر ہیں راگوں کے. تو میرا خیال ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے ان باتوں پر بھی کہ قوالی کا اسٹارٹ اپ کیسے ہوا, کون کون سے انسٹرومنٹ تھے, اسی طرح ان کے کون سے راگ انہوں نے کمبینیشن کر کے کون سے بنائے, تو یہ ابھی اس میں نہیں معلوم. مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہوں یا پی ایچ ڈی کی ہو انہوں نے اس پہ. میرا خیال میں ہمیں اتنی شاید محنت نہ پڑے, ہمیں بنائے ہمیں مل جائے کہ لوگوں کی کتابیں یا پی ایچ ڈی تھیسس. اس طرح ہمارے ڈاکٹر نور امروی صاحب ہیں, میرا خیال میں ان کا تھیسس تھا مشاعرے کی تاریخ. بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک پروگرام کرے ہمارے ساتھ کہ اپنے مشاعرے کی تاریخ کیا ہے, تو بہت دلچسپ پروگرام ہوگا.
इंशाअल्लाह। तो मुझे यकीन है कि कव्वाली के बारे में भी लोगों ने तहकीक की होगी, इतनी पुरानी चीज़ है ये और इतनी मशहूर चीज़ है कि मुझे हैरत होगी कि अभी तक इस पर किसी ने किताब ना लिखी हो या किसी ने तहकीक ना की हो। जी बहरहाल ये देखें, बहुत मशाहिर हैं हमारे उर्दू में, बहुत से लोगों को अभी हम लोग नहीं जानते, उन पे हमें रिसर्च करनी ही चाहिए और ऐसा प्रोग्राम हम रखना चाहिए हमें उर्दू घर में कि जिससे हम पुरानी जो चीजें अभी तक उजागर नहीं हुई उनको उजागर किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो है ना सिर्फ मारूफ करनी, जो थोड़ा कम गैर मारूफ चीजें हैं या लोग हैं उनको भी हमें उजागर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इस हवाले से भाई रिजवान, बस मैं एक तारीख साज सुनाना चाहती हूँ आपको वाकया, और वो अमीर खुसरो के बारे में, अगर आपको इजाजत है तो मैं। जी जी, मैंने तो आपको कई बार बुलाया, आप आ नहीं रही थी, मैंने तो कई दफा आपका नाम लिया। जी जी, नहीं मैंने बहुत तैयारी तो नहीं की, लेकिन हाँ आज तक मुझे याद है अच्छी तरीके से कि अमीर खुसरो जो है एक बाकमाल शख्सियत थे। उनका मकाम तारीख में, और शेर व शायरी, क्या कव्वाली, क्या पहेलियां, क्या उर्दू, क्या फारसी, उनमें एक मुनफरिद मकाम था उनका, और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 12 साल की उम्र में उन्होंने इतने ज्यादा मतलब उलूम सीखे थे जितने शायद ही किसी बच्चे ने उतनी तरबियत पाई हो जितनी कि उन्होंने पाई थी वहां। और बादशाहों के बीच में रहे और हर मौजू के ऊपर, हर उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, या तो फारसी दां हैं या उर्दू दां हैं, या ये कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज में वो माहिर हैं। लेकिन हमारे अमीर खुसरो हैं, उन्होंने हर चीज के ऊपर अपनी जो है कमाल दिखाया है उसके अंदर। हजरत निजामुद्दीन औलिया से उनको खास रग़बत थी, और उस सिलसिले में बस एक वाकया मुझे याद है कि किसी महफिल में बैठे हुए थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ, और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे उनका कुला जो था वो कुछ टेढ़ा था। तो उस वक्त उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उनको बताऊं, कैसे सोचूं और इनको किस तरह इशारा करूं, लेकिन अदब व एहतराम की हद थी। तो उन्होंने कहा कि ए अबरुए जाना तू, ए अबरुए जाना तू, इतना तो बता मुझको, किस रुख से करूं किबला, काबे में जरा कज है। बस ये मुझे आज तक याद है, ये इतना जबरदस्त ये वो था किता उनका कि ए अबरुए जाना तू, इतना तो बता मुझको, किस रुख से करूं किस रुख से करूं सिजदा, किबले में जरा कज है। तो आप समझ गए कि मेरा किबला जो है ये जो था वो कुछ टेढ़ा है, तो उन्होंने उसको सीधा कर लिया। तो ये वाकया मुझे याद है कि वाकई फौरन के फौरन उन्होंने किस तरीके से बर्जस्ता ये जुमला बोला, और इससे उनकी ज़हानत और उनकी उर्दू की उसका अंदाजा होता है। और ऐसा इंसान जो है शायद ही मतलब तारीख में पैदा हुआ, बहुत ही मतलब मजहब की तरफ और दीन इस्लाम और हजरत निजामुद्दीन औलिया के आशिक थे, और वहीं पर उनका मज़ार है जैसा कि आपने बताया। और इसी तरीके से पहेलियां, बहुत ही मतलब अच्छी पहेलियां उनकी, और बिल्कुल अलग है, दूसरे लोगों की पहेलियों से अलग हैं, इतनी मामूली नहीं है, गैर मामूली हैं उनकी पहेलियां, जैसे कि आपने अभी बताया। और जुमानी होती थी बहुत ज्यादा, जो बहुत मतलब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल किस्म की पहेलियां हैं जो हर एक मतलब बूझ नहीं सकता। वो नाली वाला याद है कि तू बूझ पहेली मेरी, तो वो नाली होती है, सुना? वो पता नहीं नाली का था, मुझे पहेलियां तो बहुत याद नहीं है, लेकिन हाँ अभी भाई साहब ने जो बताई वो मुझे काफी याद है। अनार का दाना ही हो, तो वो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो अमीर खुसरो का मुकाम वहां पर बचपन से लेके, बच्चों से लेके बड़ों तक मतलब बहुत ही मुनफरिद है, और सब जो है उनके हर दिल अजीज हैं सब उनके। बस मुझे यही कहना था, ये किताब मैं याद कर रही थी बहुत देर से, वो आपको सुनाना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह आज कुछ ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ मैंने सुनी है आप लोगों की बात। बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपको। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुद्दीन बहन, आपने जो शेर सुनाया, अब रोए जाना तू, इतना तो बता हमको, किस रुख से करें सजदा, किबले में जरा कज है। ये असल में आगा शायर गजलबाज का शेर है जी, ये अमीर खुसरो का नहीं है, ये आगा शायर गजलबाज एक शायर हैं, उनका शेर है ये। तो ये किसका है फिर? आगा शायर गजलबाज। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया कि ये उनका अमीर खुसरो का है। देखिए वैसे जो उसकी जबान है वो अमीर खुसरो की है ही नहीं, जिस जुबान इतनी ये जिस तरह की उर्दू और फारसी है, ये
یہ کافی بات کی ہے, یہ تو 200 سال پرانی لگ رہی, 100-200 سال زیادہ نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, سوری, مگر مجھے جو کسی نے بتایا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا ہے, نظام الدین اولیاء کے دربار میں بتایا تھا کہ آپ کا کلا جو تھا وہ کچھ ٹیڑھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو صحیح کر لوں گی. چلیے, قوالی کی کتاب کا کہہ رہے تھے, میں ذرا جلدی سے بتا دوں. ریختہ پہ ایک کتاب موجود ہے, قوالی امیر خسرو سے شکیلہ بانو تک, تقریباً 500 صفحوں کی کتاب ہے, اور اس میں بڑی تحقیق ہے, اور اس میں ایک ٹاپک بلکہ ایک ہیڈنگ بھی ہے, عنوان قوالی میں ستار کا استعمال. تو شاید یہ دلچسپ. ابھی بہت اچھا ہے. اب یہ بتائیے شکیلہ بانو کون ہے؟ وہ پہلی خاتون قوال ہیں, کافی خوبصورت بھی ہیں. صوفیہ آپ کی نالج بہت